تو سورہ نحل سورہ نمبر 16 سورہ نمبر 16 سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو انہوں نے پیدا نہیں کیا، اور امواتن وہ مردہ ہیں، غیر احیائی زندہ نہیں ہیں، اور وما یشعرون انہیں یہ بھی شعور نہیں ہے ایان یبعثون کہ ان کو کس دن اٹھایا جائے گا، کہ ان کو زندہ کر کے کس دن اٹھایا جائے گا۔ تو قبر میں جو لوگ ہیں، سیدھے بیٹھے، قبر میں جو لوگ ہیں اور صاحب قبر کا مزار بنا کر کے جو لوگ اس کو پکارتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں یا غائبانہ پکارتے ہیں، تو ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کو زندہ کب اٹھایا جائے گا۔ قبر میں جو لوگ مدفون ہیں، مرنے کے بعد قبر میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ پھر ہم کو کب زندہ اٹھائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں وما یشعرون، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے ایان یبعثون کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیے وما یشعرون، وما میں دکھا رہا ہوں آپ کو، وما یشعرون انہیں یہ بھی شعور نہیں ہے ایان یبعثون کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، ہے نا، ان کو کب پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو جب اس کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ اس کو زندہ پھر کب اٹھایا جائے گا دوبارہ، تو اس سے جو ہم پکارتے ہیں، تو پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ پکارنا کیا ہے؟ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا۔ پکارنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے غائبانہ پکارنا، اور ایک ہوتا ہے موجودگی میں پکارنا ایسی چیز کے لیے جس کا وہ اہل ہے، جس کو وہ دے سکتا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے نا۔ جیسے امی کو پکارتے ہو کہ امی، ایک روم سے دوسری روم بلاتے ہو کہ امی، تو امی آتی ہے، اب تم بولتے امی روٹی دو، تو امی لا کے روٹی دیتی ہے۔ تو چونکہ اس کو اختیار اللہ نے دیا ہے نا، اللہ نے اتنا اس کو یہ دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ہم جو چیز ہمارے اس میں ہے، اختیار میں ہے، وہ چیز ہم ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایسی مدد مانگ رہے ہیں اور ایسے آدمی سے مانگ رہے ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہے نا، جیسے کہ ہم کو کسی کو اولاد نہیں ہے تو اولاد مانگتا ہے، کوئی روزی نہیں ہے تو امی سے مانگو گے روزی، تو امی روزی دے دے گی، رزق دے دو، ابو روزی رزق دے دو، تو ابو رزق دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو ابو موجود بھی ہے تب بھی ابو کو سے مانگو گے رزق تو وہ نہیں دے گا، اور وہ مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ رزق دینے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جو اختیار اللہ کو ہے، وہ اس طرح کا پکار جو ہے، اگر تمہیں چوٹ لگ جائے اور تم کہیں پر گر جاؤ، تو تم امی یا ابو یا کوئی موجود ہے وہاں پہ، تو تم اس کو بلا سکتے ہو نا کہ امی بچاؤ، اور تم کو یہ پتہ ہے کہ امی سن رہی ہے، لیکن امی وہاں پہ نہیں ہے، ابو وہاں پہ نہیں ہے، تم کو پتہ ہے، اور پھر بھی امی ابو پکار رہے ہو، چوٹ لگا تو وہاں پہ کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو، ہے نا۔ مدد کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ وہاں پر اگر ابو کو پکار رہے ہیں، ہے نا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو وہاں پہ موجود نہیں ہے نا۔ تو غائبانہ ہم کس کو پکار سکتے ہیں؟ اللہ کو، ہے نا۔ اور یہ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہر حال میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں، غم میں، خوشی میں، غم میں بھی اور خوشی میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، دکھ میں بھی اور مصیبت میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، ہے نا، اور خوشحالی میں بھی ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے نا۔ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔